اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آداب ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ دوستو، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں ہم بات کریں گے اسلام اور حدیث کی روشنی میں جہیز کیا ہے۔ جہیز ایک طرح کی چلن ہے جو آج کل کی قوم میں ایک کاروبار سا بن گیا ہے، اور یہ کاروبار بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جہیز کی قیمت بھی بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اسلام میں جہیز کو ایک لعنت کہا گیا ہے۔ یہ چلن اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ اسے اسلام میں کوئی درجہ حاصل نہیں ہے، نہیں ایسا کوئی الفاظ اسلام کی کسی کتاب میں لکھا ہے۔ آج کے زمانے میں جہیز کا مطلب اپنی بیٹی یا داماد کو شادی کے وقت کچھ سامان یا جائیداد اپنی حیثیت کے مطابق دینا جہیز کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو دینا ہی ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا اس کا خاندان کسی لڑکی کے والدین سے آگے رہ کر کچھ مانگ رہا ہے یا اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ ایسا کرنے والے شخص کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینے کا شوق یا جذبہ رکھتے ہیں۔ اگر خوشی سے دے رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں، لیکن لڑکے والوں کی طرف سے یہ فرمائش کرنا یا ایسا کہنا کہ یہ تو ہمیں چاہیے ہی صحیح، نہیں تو شادی نہیں ہوگی، یہ کہنا غلط ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ قیامت میں خدا کے عذاب کا شکار بنیں گے۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج کل کچھ غریب ماں باپ لڑکی کے پیدا ہونے پر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس ظاہر کرتے ہیں، جبکہ لڑکی تو خدا کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایک بوجھ نہ سمجھے، انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھے۔ اگر کوئی آپ سے جہیز کی مانگ کر رہا ہے تو اس میں اپنی بیٹی کی غلطی نہ مانے۔ آپ اس وقت اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کی لڑکی ایک لالچی شخص یا خاندان میں جانے سے بچ گئی ہے۔ ایسے گھروں میں شادی ہرگز نہ کرے جہاں آپ سے جہیز کی مانگ کی جائے۔ ایک حدیث کے مطابق رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو گھر گرہستی کے کچھ سامان دیے تھے۔ اگر ماں باپ تھوڑا بہت سامان اپنی حیثیت کے مطابق دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ایسے سامانوں کی لڑکوں والوں کی طرف سے فرمائش کرنا غیر اسلامک ہے۔ اسلام میں مہر کی بات ضرور کی گئی ہے جو کہ لڑکے والے دیتے ہیں۔ جہیز نام کا کوئی لفظ اسلام میں کہیں نہیں آیا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی اور خاندان کے حوالے کر رہا ہے، وہی بڑی بات ہے۔ بلکہ کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنی جگر کے ٹکڑے کو ان کی آنکھوں سے دور رکھے۔ آج کل کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے والے لڑکے کے لیے اچھی خوبصورت لڑکی تلاشتے ہیں، بھلے ہی لڑکا کیسا بھی ہو، ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے۔ اوپر سے طرح طرح کی فرمائش کرتے ہیں کہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی ہے، کہنے کا مطلب لڑکے کے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے بھی یا نہیں، چاہے لڑکا آوارہ ہی کیوں نہ ہو یا بے روزگار ہو۔ اوپر سے لڑکی کے باپ کی حیثیت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ باپ اتنا جہیز دینے کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو لوگ اس گھر میں شادی نہیں کرتے، بھلے ہی لڑکی کتنی بھی خوبصورت یا نمازی پرہیزگار ہو۔ ایسے لوگوں کو قوم کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے گھر میں اپنے لڑکے کی شادی کی ہے، لڑکے کے سسر کے پاس اتنا پیسہ ہے تو لڑکے کے آرام ہی آرام ہے۔ ایسا کرنے سے قوم کی غریب لڑکیوں کی شادی اچھے گھروں میں نہیں ہو پاتی، اور ایسی غریب گھر کی نیک اخلاق لڑکیوں کی پھر زیادہ عمر کے نوجوانوں سے شادی کرنی پڑتی ہے جو کہ ان لڑکیوں کے قابل نہیں ہوتے۔ ماں باپ بھی ایسی لڑکیوں کی بڑھتی عمر دیکھ کر کسی سے بھی ان کی شادی کروانے کو راضی ہو جاتے ہیں۔ جہیز اور ہماری قوم، آج کل دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر لڑکا ڈاکٹر انجینئر ہے تو لڑکے والے اس کے رتبے کے مطابق لڑکی والوں سے من مرضی جہیز کی مانگ کرتے ہیں کہ ہمارا لڑکا تو سرکاری افسر ہے، اتنا کماتا ہے، تو ہمیں بھی اتنا جہیز چاہیے، اور باراتیوں کے لیے اچھا کھانا چاہیے، گاڑی چاہیے، کیش پیسے چاہیے وغیرہ، بھلے ہی لڑکی کا باپ اس کے لائق نہیں ہے۔ مجبوری میں ایسے ماں باپ کو اپنی لڑکی کی خوشی کے لیے لاکھوں کا قرض لینا پڑتا ہے تاکہ ان کی بچی اچھے گھر میں جائے۔ ایسے ماں باپ کو ایک بار یہ بھی سوچنا چاہیے
کہ ایسے لوگ اگر پہلے سے ہی اتنا کچھ مانگ رہے ہیں، اور کیا گارنٹی ہے کہ ان کی لڑکی اس گھر میں خوش رہے گی یا نہیں؟ بھلے ہی لڑکا سرکاری نوکری میں ہے یا بڑا بزنس کرتا ہے، لیکن شرابی ہو یا آوارہ قسم کا لڑکا ہو اور شادی کے بعد آپ کی بیٹی کے ساتھ مار پیٹ کرے اور اس کی زندگی حرام کر دے۔ اس لیے ہر ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کا رشتہ پیسہ دیکھ کر نہ کرے۔ اور قوم میں ایسے کئی لڑکے مل جائیں گے جو بھلے ہی کم کمائی کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کی بیٹی زندگی بھر خوش رہے، کیونکہ خوشی صرف محبت سے آتی ہے۔ اگر زندگی میں محبت نہیں تو پیسہ بھی کس کام کا؟ اگر دو لوگوں میں محبت ہی نہیں تو کوئی کتنا بھی پیسہ والا ہو، وہاں آپ کی لڑکی خوش نہیں رہ سکتی۔ دوسری ضروری بات، جب آپ اپنی لڑکی کی شادی کریں تو اسے ایک بات ضرور بتائیں کہ ہم نے اچھا لڑکا دیکھ کر تمہاری شادی کی ہے اور یہی امید کرتے ہیں کہ یہ لڑکا تمہیں زندگی بھر خوش رکھے گا۔ اگر خراب نکل جاتا ہے تو گھر کے دروازے تمہارے لیے زندگی بھر کے لیے کھلے ہیں۔ اس جہیز نے نہ جانے کتنی لڑکیوں کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ ایسے لوگ جو لڑکیوں کے ساتھ جہیز کے نام پر اس سے اور اس کے ماں باپ کو پریشان کرتے ہیں، بھلے ہی زندگی میں بچ جائے لیکن خدا سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ جہیز کے معاملے میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک اچھے اور نیک لڑکے یا خاندان کی یہ پہچان ہے کہ وہ لڑکی کے گھر والوں سے جہیز کی بالکل بات نہ کرے اور لڑکی کے گھر والوں کو یہی بولے کہ ہمیں بس آپ کی لڑکی چاہیے، یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اس سے اگر کوئی غریب باپ کا بوجھ کم ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر ایک خوشی آتی ہے تو وہ خوشی آپ کو جنت کے راستے تک لے جائے گی۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ آپ قوم کے لیے ایک مثال بن جائیں اور جہیز جیسی لعنت ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو اپنی آخرت سدھارنی ہے تو اسلامک طور طریقوں پر عمل کریں۔ جہیز اسلام میں ابھی تک کیوں زندہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے انداز اور طور طریقے اسلامک نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ شادی جیسے مبارک دن کا مذاق نہ بنائیں۔ شادی کو آسان بنائیں، مشکل نہ بنائیں۔ شادی میں فضول خرچ سے بچے، جہیز نہ مانگے اور جس لڑکی کو اپنے گھر لا رہے ہیں اسے اپنی ہی بیٹی سمجھ کر گھر پر لائیں۔ اور لڑکے اور اس کے خاندان کو چاہیے کہ لڑکی کو احساس بھی نہ ہونے دے کہ وہ کسی پرائے گھر میں آئی ہے۔ آج کی اس خاص پیشکش میں بس اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں پھر حاضر ہوں گے اسلام سے متعلق کسی اور معلومات کو لے کر۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی، آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔